السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بہت سارے سوالات بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام کیا رکھیں اور کیسے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑے تفصیل سے ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سمو باسماء الانبیاء، اپنے نام انبیاء یعنی نبیوں کے نام پر رکھا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور صرف ارشاد ہی نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا کہ آپ کے گھر جب لڑکا پیدا ہوا تو آپ نے خود اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ اگر نام بچوں کے اچھے رکھے جائیں تو اس کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں، اور اگر برے رکھے جائیں تو اس کے بھی غلط اثرات پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو برے نام رکھنے سے خاص طور پہ منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ عمل تھا کان یغیر اسم القبیح، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے۔ اگر کسی نام کے معنی خراب ہو تو آپ تاکیداً کہتے تھے کہ اس کو بدل لیا کرو، اور اگر کوئی شخص نہ بدلتا تو اس نے خود اپنی زندگی میں بھی دیکھا کہ اس کے غلط نتائج کیسے اس کی زندگی میں آئے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور نے پوچھا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حزن۔ حزن کی معنی ہے غم والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کا نام حزن نہیں سہل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے باوجود اس صحابی نے کہا نہیں، میں اپنا نام نہیں بدلوں گا، میرا تو یہی نام رکھا ہوا ہے۔ صحابی کے ایک پوتے ہیں جن کا نام حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ، وہ ان کے خاندان میں سے ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا نے نام نہیں بدلا، جس کی وجہ سے ہمارے سارے خاندان میں ہمیشہ غم ہی غم رہا۔ اس کے برخلاف اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک واقعہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے اپنے بچے کو لے کر۔ حضور نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے صائب۔ صائب کہتے ہیں ایسا جانور جو پاگلوں کی طرح گھومتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام صائب نہیں، اس کا نام عبداللہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو رکھ دیا ہے، اب میں نہیں بدلوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ نام نہ بدلنے کی وجہ سے بعد میں پاگل ہو گیا تھا، اس لیے کہ نام ہی پاگلوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، تو نام کو اتنی اہمیت دی جائے کہ اس کو ایک حق سمجھ کر، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ بچے کا حق ہے اپنے والد پر کہ وہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، ویحسن ادبہ، اس کو اچھا ادب سکھائے۔ یہ بچے کے اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ اور اگر نام اچھا نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے کام بھی نہیں لیتے تھے۔ خود آپ ایک واقعہ سن لیں۔ ایک حدیث میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا دودھ نکالنا تھا۔ حضور کے سامنے کئی لوگ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے سوال کیا میں یحلب الشاۃ، کہ بھئی بکری کا دودھ کون نکالے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نکالوں گا۔ تو حضور نے پہلے حکم نہیں دیا جاؤ نکال لو، بلکہ پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مرہ۔ مرہ کے معنی آتے ہیں کڑوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جمرہ۔ جمرہ کے معنی چنگاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا۔ پھر اس کے بعد تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضور نے ان سے بھی پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یعیش، اس کے معنی زندہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نکال۔ حالانکہ ذرا غور کریں، معمولی صرف دودھ نکالنا کام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو اتنی اہمیت دی کہ غلط معنی کا نام تھا تو اس کو ایسا چھوٹا سا کام بھی نہیں دیا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے جب نام رکھیں تو بڑے اچھے طریقے سے نام رکھیں، اس کے معنی معلوم کر کے، اور ایسے نام جو صحابیات کے نام ہو یا آقا کو پسند تھے یا اللہ کو پسند ہو، ایسے نام رکھیں۔ اللہ کو کون سے نام پسند ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پیارے جو نام ہے وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آج ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ جب یہ نام کہے جاتے ہیں کسی کو کہ اپنے بچے کا نام یہ رکھو، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پرانا نام ہے، پرانا نام ہے، نیا نام چاہیے، نیا نام چاہیے۔
ہر نئے نام کے پیچھے جانا یہ اپنے اولاد کا حق مارنا ہے۔ رکھیے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عبداللہ عبد الرحمن کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتے، بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے نام رکھیں جو ہمارے صحابہ کے نام تھے یا صحابیات کے نام تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دوست جب اپنے اولاد کے نام رکھنے کے سلسلے میں تگودو کرتے ہیں تو سب سے پہلے انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر سرچ جو کی جاتی ہے وہ ایسے ویب سائٹ سے نام ملتے ہیں جو ویب سائٹ چلانے والے باضابطہ یہودی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہمارے محققین علماء نے یہ بات صاف الفاظ میں بتائی ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ پر جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں سے اکثریت جو اسلامک نامز پر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ چلانے والے اس کے یہودی یا عیسائی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بچوں کا نام رکھنے کے لیے کبھی ہم نیٹ وغیرہ پر سرچ نہ کریں، اس کے بجائے کسی عالم سے ربط رکھیں، اپنے امام سے جا کر پوچھیں، کسی سے فون کر کے علماء سے معلومات کر نام اور نام کے ساتھ اس کے معنی معلوم کر کے اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ اور اگر کسی نے غلطی سے کوئی غلط نام رکھ لیا تو پھر وہ اپنے عالم سے جا کر پوچھے کہ اس نام کو بدلا جائے تو کون سا نام رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ عجیب نام رکھتے ہیں، اس کے معنی معلوم نہیں، نیا نام سمجھ کر رکھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں کس کا نام ہے کیا ہے، لیکن میرے سامنے بات آئی تھی، اس سے سمجھا رہا ہوں۔ ایک نام میں نے سنا تھا کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا، پوچھا نام کیا رکھا، تو کہنے لگے بچی کا نام ناشیزہ رکھا ہے۔ ناشیزہ کے معنی دیکھنے کو تو بڑا نیا نام دکھتا ہے، خوبصورت نام بھی ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ ناشیزہ کے معنی نافرمان لڑکی۔ جب بچپن میں اس کو نافرمان لڑکی نام رکھ دیا گیا تو پھر وہ بڑے ہونے کے بعد یا پھر اگلی اپنی زندگی میں کیا فرما برداری کر کے دکھائے گی؟ اس لیے نام جب رکھیں تو اچھے نام رکھیں اور اس کے معنی خیز نام رکھیں، اور بالکل نئے نام کے سلسلے میں دوسری طرف نہ جائیں۔ اور خاص طور پہ یہ بات بھی بتا دوں کہ ایک بات جو آتی ہے، ہمارے پاس جو نام رکھے جاتے ہیں اللہ کے ناموں پر، اللہ کے 99 نام ہیں، نام رکھا جا گیا، جیسے مثال کے طور پر عبد الخالق کسی کا نام ہے۔ عبد کے معنی بندہ، خالق کے معنی پیدا کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا کرنے والے کا بندہ۔ تو جب عبد الخالق نام رکھا گیا، اب اگر کوئی بندہ اس کو صرف خالق کہہ کر پکارتا ہے، عبدال اس کے ساتھ نہیں لگاتا، تو پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اس طرح پکارنا اور اس طرح نام لینا غلط ہے، باضابطہ گناہ والا عمل ہے۔ اس لیے ایسے نام جو اللہ کے نام کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو ان کو عبدال کے ساتھ پکارا جائے، جیسے عبد الصمد، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، یہ ایسے نام ہیں جو عبدال کے ساتھ بولنا ضروری ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ عبدال لگانا ضروری نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ لگا لیتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے کر کہتا ہوں کہ عبدال نام لگایا گیا کس کے ساتھ؟ لفظ سراج کے ساتھ۔ ایک آدمی کا نام سراج ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا نام عبد السراج ہے۔ عبد السراج کے معنی کیا ہوں گے؟ سراج کے معنی چراغ، عبدال کے معنی بندہ، عبد السراج اس کا معنی یہ ہوگا چراغ کا بندہ، حالانکہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھے، ہر جگہ عبدال نہ لگایا جائے، اللہ کے نام کے ساتھ عبدال لگایا جاتا ہے۔ اگر ہمارا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو وہاں پر عبدال لگائیں، اس کے علاوہ ہر جگہ عبدال نہ لگائیں۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کے نام اچھے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے نام سے اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔